یہ بہن فرماتی ہیں بسا اوقات ہم اٹیچ بات ہوتا ہے اس میں وضو کے لیے جاتے ہیں تو دوپٹہ اتار کر رکھ دیتے ہیں، تو اس سے وضو پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یعنی دوپٹہ اتارے ہوئی حالت میں وضو کرنے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عورتوں کے لیے کوئی فرض واجب یا لازم نہیں ہے کہ سر ڈھک کر ہی وضو کریں، لہٰذا اگر وہ دوپٹہ اتار کر وضو کرتی ہیں تو بالکل کامل وضو ہوگا۔ جیسے کہ غسل اگر کوئی بہن کرتی ہیں تو اس میں تو مطلب صرف دوپٹہ ہی نہیں، جسم میں لباس بھی اتارتے ہیں، اب اس میں اگر آپ پورا غسل کر کے اور اسی طرح یعنی اس میں وضو کی نیت جیسے ہم کر ہی لیتے ہیں یا پہلے وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق، تو اب اس میں اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب پورے جسم پر لباس نہ ہو تو وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو خالی سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس مالی استطاعت نہ ہو اور والدین فوت ہو جائیں تو وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ان کو راحت ملے، درجات کی بلندی ہو اور اولاد بھی والدین کے سامنے بروز قیامت سرخرو رہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے، حدیثوں کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کا حوالہ ہم نہیں پیش کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقینات فرمائے اس میں ایک یہ کہ اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ نیک عمل کریں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ان سب کا ثواب اپنے والدین کو بخشتے رہیں، سب ان کو پہنچے گا اور آپ کے نام اعمال میں کچھ بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرد وغیرہ ہیں تو وہ ہر جمعے قبر کی زیارت کر لیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں ان کو تھوڑا سا سالن وغیرہ بڑھا لیں، کسی غریب کو وہ کھانا کھلا دیا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے دوستوں کے ساتھ اگر کوئی برے دوست نہیں ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، وہ رشتہ دار کہ جن سے والد صاحب یا والدین خوشی کے ساتھ ملتے تھے ان سے اپنا تعلق قائم رکھنا۔ اسی طرح اگر انہوں نے کوئی قسم دی تھی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو اور قسم دے دی تھی اس قسم کو پورا کرنا، اگر ان پہ قرضہ ہو تو قرضے کو دور کرنا، یہ تمام وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں اولاد نافرمان بھی ہو یہ سارے اعمال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا، تو اس لیے یہ کام کر لینے چاہیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وضو کر کے کوئی عورت نامحرم کے سامنے آ جائے، ہیں وہ بزرگ بچپن سے ہی وہ آتے ہیں جاتے ہیں گھر میں، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے کسی بزرگ کے بارے میں کہا، اگر کوئی جوان نامحرم کے سامنے بھی عورت وضو کر کے آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نامحرم کے سامنے آنا یہ ایک مستقل غلط کام تو تھا، اگر بے پردہ آئی ہوں تو یہ غلط ہے اور گناہ کا کام بھی ہے، لیکن اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو اپنی جگہ قائم رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہوں ان کے مخصوص ایام میں وہ کیسے قرآن کو پڑھیں؟ دیکھیں اس کا حکم شرع تو یہی ہے کہ یا تو وہ چھٹیاں کریں، کیونکہ اس حالت میں قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا اور قرآن کی نیت سے پڑھنا یہ حرام ہوتا ہے، اور اگر چھٹیاں نہیں کر سکتی ہیں، جانا ضروری ہے، تو پھر لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ وقفہ کر کے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، کہ یہ قراءت کرنا نہیں کہلاتا۔ اگر آپ مستقل ایک پوری آیت پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں قراءت، جس کو اردو میں پڑھنا بھی کہتے ہیں، تو یہ قرآن پڑھنا کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ الفاظ کو زبان سے ادا کرنا کہلائے گا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ چھٹی کر لی جائے اور پھر بچے کنٹینیو رکھیں۔